اللہ 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 اللہ۔ اظہار ثانی بڑی عام ہے۔ اگر ہم شریعت کے احکام دیکھیں نا جی، تو ہر حکم میں شریعت نے اس کی رعایت رکھی ہے، کسی کو ہم تکلیف نہ دیں ہر حکم میں۔ مثلاً ہم قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، قریب ایک آدمی مصروف ہے یا سویا ہوا ہے، تو حکم کیا ہے؟ آہستہ آواز سے پڑھیں تاکہ اس کی نیند میں خلل نہ آئے۔ ہم اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، قریب ایک آدمی مصروف ہے یا سویا ہوا ہے، تب بھی حکم یہ ہے کہ ہم آہستہ آواز سے اللہ کو یاد کریں تاکہ کسی کے آرام میں خلل نہ آئے، کام میں خلل نہ آئے۔ اگر ایک آدمی اونچی آواز سے ذکر اذکار کر رہا ہے، لوگوں کے آرام میں خلل آ رہا ہے، وہ گناہ میں مبتلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے صبح رات کے تہجد کی نماز کے لیے، حدیث میں آتا ہے کام رویدہ، آہستہ سے اٹھتے، فتح الباب رویدہ، دروازہ آہستہ سے کھول دے، آہستہ سے وضو فرماتے، کیوں؟ تاکہ گھر والوں کی کے آرام میں خلل نہ آئے۔ ورنہ آپ چاہتے تھے اٹھائے تھے، اٹھو اٹھو بھائی تہجد کی نماز پڑھو، اٹھو، زبردستی نہیں فرماتے تھے۔ اس کا خیال فرمایا۔ شرعی مسئلہ بھی یہ ہے کہ ایک مسجد میں اتنی اونچی آواز سے اذان ہونی چاہیے جو آواز اس محلے کے لوگوں تک پہنچ جائے، یہ مسئلہ ہے، فتح عالمگیری میں لکھا ہوا ہے۔ اتنا بڑا اسپیکر کرنا کہ پورے شہر میں آواز گونجے، محلے والے پریشان ہو جائیں، دور دور تک آواز جائے، شرعی لحاظ سے یہ منع ہے، اور بات ہی معقول ہے۔ ایک مسجد ہے، وہاں سے کن لوگوں نے نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے؟ اس محلے سے، تیسرے محلے سے لوگوں نے نہیں آنا۔ ہمارے اس کا بھی خیال نہیں ہے۔ اسپیکر بڑے ہائی ہوتے ہیں، کوئی جلسہ ہو، کوئی اور پروگرام ہو، شادی کا فنکشن ہو گھر میں، تو فل ڈیک چلا کے لوگ ڈیک چلا دیتے ہیں۔ یہ مسلم ہے، حدیث پیچھے گزر گیا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکالیف دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو ہر چیز میں سے خیال رکھا ہے۔ اب روزے کے بارے میں خیال یہی ہے، اگر ایک عورت کا شوہر عورت شوہر کے قریب ہے تو عورت نفل روزہ نہ رکھے شوہر کی اجازت کے بغیر، شوہر اجازت دے پھر نفل روزہ رکھے، ورنہ نفل روزہ نہ رکھے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ ہر ایک پہ اللہ نے فرض نہیں فرمائی، اس پہ فرض فرمائی کہ جس کے پاس اتنی دولت ہے، اپنے اہل ویال کے اخراجات پورے ہو جائیں، نصاب برابر دولت ہو، سال گزر جائے، پھر زکوٰۃ فرض ہے، تکلیف سے بچایا ہے۔ حج ہر بندے فرض نہیں کیا، حج اسود ہے، تو اس کا بوسہ لینے کے حضور نے فضائل بیان فرمائے، جو اس کا بوسہ لیتا ہے اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، اس کا بوسہ لینا اللہ سے مصافحہ کرنے کی طرح ہے۔ اس کے بارے میں ہدایات ہیں، جو حج کرنے جائے، عمرہ کرنے کے لیے جائے، دوران طواف لوگوں کو دھکا دے، کونیاں مار کے وہاں تک نہ پہنچے، اگر کونیاں مار کے وہاں پہنچتا ہے تو ایذاء مسلم کا مرتکب ہوتا ہے۔ بوسہ لینا مستحب ہے، ایذاء مسلم حرام ہے، تو پھر وہ ایذاء مسلم کا شکار نہ ہو، مبتلا نہ ہو، استلام کر لے، وہ کوئی چھڑی لے کے اس کو لگا کے چوم لے، یا ہاتھ اس سامنے کر کے چوم لے، اس کا بوسہ ہو گیا۔ تو ہر کام میں شریعت نے خیال کیا اس کا۔ ہم لوگوں نے کی تلقین کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، سبحان ما یقول فقول لہ قولا لینا، لوگوں سے نرمی سے بات کہو، سختی سے بات کہیں گے تو دل آزاری ہوگی۔ کسی کو تانا نہ دیں، راز فاش نہ کریں، کسی کو گالی نہ دیں، کس لیے فرمائی سب باتیں تاکہ تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ شریعت کا بڑا اہم موضوع ہے، کسی کو ہم تکلیف نہ دیں، جبکہ ہمارے ایسے میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔